اور آگے فرما دیا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جیسا چاہے اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا ہے، جس کو چاہے جو کام سپرد کر دے۔ تو کام سپرد کیے جانے سے کوئی خدا تو نہیں بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، حکم دیا ہے جبریل علیہ السلام کو، تو وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم نہ دیتا، اللہ کی اجازت نہ ہوتی، مجال نہیں تھی ان کی کہ وہ یہ کام کر سکتے۔ میکائیل علیہ السلام، اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ بارش برساتے ہیں، ورنہ میکائیل علیہ السلام کی خود تو کوئی ہستی نہیں، کوئی ان کا اختیار نہیں کہ جس پر چاہیں وہ بارش برسا دیں۔ اسی طرح پھر اسرافیل علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر انسان مخلوق میں نہ الجھ جائے، یا اللہ کی مخلوق کے بارے میں سن کر مخلوق کی عظمت سے مروب ہو کر اور ان کو خدا نہ بنا بیٹھے۔ مخلوق کو دیکھو، خالق کو پہچانو۔ جیسے تم تصویر کو دیکھتے ہو تو مصور کی تعریف کرتے ہو، تو تم مخلوق کو دیکھو اور رب کی تم شان بیان کرو، تم کہو الحمدللہ۔ کل اختیار اللہ کا ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں کہ اپنی قدرت میں، اپنی شان میں وہ کوئی کمی بیشی خود سے کر لے۔ آگے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ اے لوگو، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ تو فکون، کون تمہاری رائے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے؟ افک کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی بات، افک کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رائے پر اثر انداز ہو جانا، کسی کے اوپینین کو چینج کر دینا۔ مراد ہے کون تمہاری برین واشنگ کر رہا ہے، کون تمہاری رائے بدل رہا ہے؟ تم دیکھو اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کوئی تمہاری رائے پر یہ اثر ڈال رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، مت اس کی بات سنو، اس برین واشنگ میں مت آؤ، کوئی تم کو بے وقوف نہ بنائے، تمہاری مت نہ مارے کوئی۔ انسان کو چاہیے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں فرشتوں کے سامنے یا اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اللہ کو رحمت کھولنے کا ارادہ کرے کسی انسان کے لیے، فلا ممسک لہا، کوئی نہیں جو اس کو روک لے۔ امساک لفظ ہم نے پڑھا ہے نا، امساکم بالمعروف، قرآن کے اندر امساک کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، تھام لینا، ممسک پکڑ لینا، مٹھی بند کر لینا۔ سوال ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت کو کوئی اپنی مٹھی میں بند کر لے اور کہے کہ اللہ نے تو ارادہ کیا ہے فلاں شخص پر رحمت کرنے کا، میں نہیں ہونے دوں گا یہ کام۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی فرشتے، کسی بزرگ کو یہ اختیار حاصل نہیں، نہ زندوں کو، نہ مردوں کو، نہ قبر والوں کو، نہ زمین پر جینے والوں کو، سب اختیار اللہ کا ہے۔ اور اسی مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک دعا میں بیان فرمایا ہے کہ اللہم، اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جس سے تو روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی صاحب حیثیت کی طاقت تیرے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کبھی انسان کو دوسروں سے شکوہ یا گلہ محسوس ہو، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے مجھ کو نقصان پہنچا دیا،
وہ نہ ہوتا تو مجھے نقصان نہ پہنچتا، انسان یہ چیز دہرا لے، لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، کوئی دینے والا نہیں جس کو اللہ روک دے۔ یہ یقین انسان کو ہزاروں دکھوں سے، ہزاروں غموں سے نجات دے دیتا ہے، انسان ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی فرما دی کہ فلا مرسل لہ من بعدہ، کوئی اللہ کی رحمت کو کسی کو دلوا نہیں سکتا اگر اللہ روک لے۔ زبردست ہے، اللہ حکمت والا ہے، اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت استعمال ہوتی ہے۔ آگے فرمایا آیت 4 اور 5، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو مراد کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر یہ مشرک آپ کی بات نہیں مانتے اور اپنے شرک پر اڑے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں اور جو عذاب یافتہ قومیں ہوتی ہیں ان کی یہی روش ہوتی ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تھرو آؤٹ ہسٹری ان کا یہی رویہ رہا، تو قیامت کے دن تو پھر اللہ ان سے حساب لے لے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ایک ایک کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور آیت نمبر 5 میں پھر انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اے انسانوں، اللہ نے تم سے وعدے کیے ہیں، اللہ کے وعدے برحق ہیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا کی زندگی تم کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی جو یہاں پر پریشانیاں، غم، مشکلات آتی ہیں ان کو تم سزا مت سمجھ بیٹھنا، جو دنیا میں خوشیاں، نعمتیں ملتی ہیں ان کو تم انعام مت سمجھ بیٹھنا، اور دیکھو تم دنیا کو مقصد مت بنا کر بیٹھ جانا، بلکہ تم اللہ کے وعدے پر یقین رکھو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہر طرح کے حال میں اگر اچھے کام کرو گے، نعمتوں پر شکر کرو گے، مشکلوں پر تم صبر کرو گے، تم عمل صالح کرو گے، ایمان لاؤ گے تو جنت کا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر تم دنیا میں نیک لوگوں کو مصائب میں اور مشکلات میں گھرے ہوئے دیکھتے ہو، یہ چیز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہیں، اس لیے کہ ان کو تو اجر ملنا ہے جنت کی شکل میں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو تم پھلتا پھولتا دیکھو تو کہیں یہ چیز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ دیکھو اللہ کی بات نہیں مانتے تب بھی اللہ ان کو اتنا دے رہا ہے تو اللہ ان سے راضی ہوگا۔ نہیں، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ سب سراب ہے، یہ سب آزمائش ہے جو ہو رہی ہے۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا تو ہے بھی نہیں، یہاں کوئی بدلے تھوڑی مل رہے ہیں۔ اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جو دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ تو سننا بھی نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی، وہ کہتے ہیں بس جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، دنیا کی زندگی کی چکا چوند، اس کی ڈیزل انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے نا، انسان بالکل اس کے گلیمر میں آ جاتا ہے، اور یہ زندگی اپنے اندر اتنا گم کر لیتی ہے یاد ہی نہیں رہتا اس سے آگے ایک اور زندگی بھی ہے۔ اور دنیا کا دھوکہ کہ ایک سے خوبصورت گول، ایک سے ایک چیلنجنگ ٹارگٹ ہمارے لیے یہ مقرر کرتی رہتی ہے، نئے سے نئے اہداف، نئے سے نئے ہدف ہم کو دیتی رہتی ہے۔ یہ ہم کو دھوکہ کیا دیتی ہے کہ تم سکون اور قرار اور خوشی چاہتے ہو، بس یہ کر لو،
بس یہ کر لو تو خوشی مل جائے گی. وہاں تک پہنچتے ہیں, وہ کامیابی تو مل جاتی ہے, وہ ہدف حاصل تو کر لیتے ہیں, لیکن کامیابی کے ساتھ سکون اور خوشی نہیں ملتی. پھر یہ دھوکہ دیتی ہے دنیا, اچھا اگلا ہدف یہ کر لو, اب کرو گے نا اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم یہ چیلنج اگر ایکسیپٹ کر لو, یہ کام کر لو, اب تم خوش ہوگے, اب تم کو سکون ملے گا. پھر دوڑتا ہے انسان اور دنیا کی طرف, پھر وہاں پہنچتا ہے, اس جگہ تو پہنچ جاتا ہے, پہنچ تو گیا, کامیابی تو ہو گئی, لیکن وہ جو خوشی تھی وہ تو سراب کی طرح تھی. لگ رہا تھا دور سے کہ یہاں پہنچوں گا تو خوشی اور سکون ملے گا, وہاں پہنچتا ہے تو سکون اور خوشی ملتی ہی نہیں. تو یہ بھی دنیا کا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان یہ سوچتا رہے کہ یہ ہوتا میرے پاس تو میں خوش ہوتا, وہ ہوتا تو میں خوش ہوتا. یہ سوچتے ہیں نا, یہ بھی دھوکہ ہے. تم آج بھی چاہو تو خوش ہو سکتے ہو, ہیئر اینڈ ناؤ, جسٹ ناؤ. کس طرح؟ اللہ کو یاد کر لو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں دل. تو اللہ تعالیٰ نے شدت سے ہم کو وارن کر دیا ہے کہ دیکھو دنیا کے دھوکے میں مت آنا. شیطان جو ہے یہ تو بار بار تم کو دھوکہ دے گا, اور اللہ کے بارے میں بھی دھوکہ دے گا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. یہ جو بڑا دھوکے باز ہے یہ تو طرح طرح کی چالیں آزمائے گا, آخرت کو بعید سے بعید تر ناممکن ہو کے دکھائے گا, ناممکن کر کے دکھائے گا. آخرت نہیں آنے والی, جو ہے دنیا ہے, دنیا سمیٹو گے تو خوش رہو گے. تو پیسے دولت کے انبار گھروں کے اندر ہوتے ہیں, راحت نہیں ہوتی. یا اگر کوئی مانتا ہی ہے آخرت کو تو کہتا ہے اچھا آخرت آئے گی تو ڈرنے کی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا, بڑا غفور اور رحیم ہے. باللہ الغرور, اللہ کے نام پر دھوکہ دیتا ہے. دیکھیں ذرا, دھوکہ بھی دیا تو کس کے نام پہ؟ اللہ کی شان غفاری کے حوالے دے دے کر دھوکہ دیتا ہے. کمپلیسنٹ کر دیتا ہے انسانوں کو, لاپرواہ کر دیتا ہے. کہتا ہے کیے جاؤ گناہ, اللہ غفور و رحیم ہے, گناہوں کے ساتھ بخشے گا. اس نافرمانی کی وجہ سے تم کو جنت میں داخل کر دے گا. تم کیے جاؤ گناہ, ڈونٹ وری, بی ہیپی, انجوائے لائف, جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ. اچھے انسان بنو, باقی چھوڑو یہ حجاب نماز یہ سب ملاؤں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ ایسا پیٹی نہیں ہے. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے تم نماز پڑھو نہ پڑھو, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے تم شراب پیو نہ پیو, جو مرضی کرو. ایک صاحب نے فرمایا کہ شراب دنیا میں کیسے حرام ہو سکتی ہے جب جنت میں حلال ہے. تو کوئی جواب ہے اس کا سوائے اس کے کہ انسان استغفار کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اور کیا کہہ سکتا ہے. تو گمراہی کے دلائل بھی کہاں سے لیتے ہیں, بجائے کہ جنت کے وعدے گناہوں سے روکیں. جنت کا وعدہ گناہوں میں بکٹٹ دوڑانا شروع کر دے انسان کو. اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے شیطان کا, کہ جنت کی آرزو, جنت حاصل کرنے کی تمنا بھی گناہوں سے نہ روکے, اور گناہوں پر جری ہو جائیں جنت کا ذکر پڑھ کے. تو شیطان طرح طرح سے انسان کو بھٹکاتا ہے, ورغلاتا ہے. یہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, ایسا کرو جتنا عمل کر سکتے ہو کر لو. وہ بھی درجے سے بات کرتا ہے نا, درجہ بدرجہ. جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ شخص کسی حال میں تیار نہیں ہوتا آخرت کا انکار کرنے پر, اور یہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے, تو وہ بھی کیا کہتا ہے, انی اخاف اللہ. کہتا ہے تم ڈرتے ہو تو کیا ہوا, میں بھی تو بہت ڈرتا ہوں اللہ سے, بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے. پھر وہ یہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ بس یہ کہہ دیا تم نے کافی ہے, اللہ کو تو ایسا ٹوٹ کے پیار آیا ہوگا تم پر, تم کہہ رہے ہو نا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں, بس کافی ہے یہ کہنا, اب جو مرضی کرو, اللہ نے تو بخش دیا تم کو اگلے اور پچھلے ہر چیز کو. یہ بھی دھوکہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں کہتے رہنا اور عمل نہ بدلنا. یہ بھی شیطانی چال ہے. شیطان نے بھی کہا تھا انی اخاف اللہ, میں ڈرتا ہوں اللہ سے. اگر اللہ سے ڈرتا تو یہ استغفار کرتا, توبہ کر لیتا, عمل درست کر لیتا. تو عمل تو ٹھیک کرنا نہیں, بس یہی کہنا کہ ہائے ہمارا کیا ہوگا, ہائے ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے, ہائے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, ہائے میرا کیا بنے گا, اور پھر نمازیں قضا کر دینا. یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو عمل بخشوائے گا, دعوے نہیں بخشوائیں گے. یہ عمل چھڑوا کر اور دعووں کو کافی کر کے دکھاتا ہے کافی ہے بس.
یا وہ کہتا ہے کہ پوری کی پوری شریعت پر عمل کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے، جتنا کر سکتے ہو کر لو نا. دین جو ہے نا بڑا کنوینینٹ ہے، یہ بھی آج کل ہم سنتے ہیں. دین جو ہے نا بڑا کنوینینٹ ہے، دین کسی مشکل میں نہیں ڈالتا. اگر کوئی چیز مشکل ہو رہی ہے، کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ مولویوں کی ایجاد ہے. تو تم مولویوں کے دھوکے میں مت آنا، یہ ہے شیطان کا دھوکہ. تم نہیں ملاؤں کی بات سننا، یہ درس والیاں ان کو تو اللہ ہی سمجھے گا. زندگی کا مزہ ختم کرنے والیاں، یہ درس والیاں مت سننا ان کی باتیں. خود ہی خود اپنے دل سے گڑ گڑ کر بتاتی رہتی ہیں. تم ادھر میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں تم کو دین کیا ہے. تمہاری مرضی، جو جی چاہے کرو، کسی کو ناراض نہیں کرو، دل مت توڑنا کسی کا، سب کو راضی رکھو. یہ انداز ہے شیطان کا. اب سوچیں اگر دین اتنا آسان ہوتا تو رسولوں کو کیوں آخر پتھر کھانے کی ضرورت پیش آتی، کیوں قتل کی دھمکیاں ملتی، کیوں لوگ ان کو جھوٹا، ساحر، جادوگر، کیا کچھ لوگوں نے الزام لگا دیا ان کے اوپر. کیوں انہوں نے کیوں نہ اتنا آسان کر دیا. تو جو آسان تو ہے لیکن لوگوں کی مرضی کے مطابق دین نہیں ہے، اس کو ہم سمجھ لیں اچھی طرح سے. اگر یہ اس طرح لوگوں کی مرضی کے حساب سے ہوتا، کوئی مخالفت نہ ہوتی رسولوں کی، اور اتنا کنوینینٹ ہوتا دین پہ چلنا، تو جہاد کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نا. نفس کے ساتھ کیا جہاد کرنا جب اتنا کنوینینٹ ہے. تو کنوینینٹ کب ہوتا ہے؟ جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے، نافذ ہو جائے. جب تک نافذ نہیں ہوا ہوتا، جہاد تو کرنا ہے انسان کو معاشرے کے ساتھ. اور انسان کا جو نفس ہے یہ تو جاتا ہے گناہوں کی طرف. گناہ کرنا بے حد کنوینینٹ ہے. خود آپ سوچ لیں، نماز پڑھنا آپ کے لیے کنوینینٹ ہے فجر کی، یا نہ پڑھنا کنوینینٹ ہے؟ کنوینینٹ کیا ہے؟ نہ پڑھنا. جھوٹ بولنا کنوینینٹ ہے یا سچ بولنا؟ جھوٹ بولنا بڑا کنوینینٹ ہے. اپنے وعدے پورے نہ کرنا بہت کنوینینٹ ہے. کسی کی اطاعت نہ کرنا تو سب سے زیادہ کنوینینٹ ہے. تو کنوینئنس کا کوئی نام ہے دین؟ ہرگز نہیں. اس کنوینئنس کو آپ دین سے نہ بھی ریلیٹ کریں، اگر دنیا میں اپلائی کریں، اگر لوگ کنوینئنس پر چلتے کوئی اعلیٰ کام نہ کر سکتے. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا کنوینینٹ ہے کہ نہ چڑھنا؟ تو پھر سب بیٹھے رہ جاتے. تو انسانوں نے کس چیز میں کنوینئنس دیکھا ہے اپنا؟ انہوں نے زبردست جد و جہد کی ہے، وہ چاند تک پہنچ گئے ہیں. تو دین میں بھی خالی کنوینئنس نہیں ہے. اپنے آپ کو ڈالو تھوڑی مشکل کے اندر، پھر دیکھو بلند درجے تم حاصل کر سکتے ہو. تو یہ اس طرح سے وہ دھوکے بازیاں کرتا ہے، دین سے دور ہٹاتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ لبرل بھی کہتا چلا جاتا ہے کہ ہو بڑے لبرل نا، یو آر ویری براڈ مائنڈیڈ، اور تم ہو بڑے عقل مند، تم کسی کی بات میں نہیں آتے. تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں خود قرآن کو انٹرپریٹ کروں گی. تم کتنی عقل مند ہو دیکھو. تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی بات سننے کی؟ خواہ کوئی برین واش کرے گا تمہارا. تم خود اتنی انٹیلیجنٹ ہو. یاد ہے تمہارے 10 ایئرز آئے تھے؟ یاد ہے تم کو گولڈ میڈل ملا تھا؟ تم مت جانا کسی سے سننے، تم خود سمجھو قرآن کو بیٹھ کے. اور جب خود سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ٹھوکر کھاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. اس لیے کہ رسول سے ڈسکنیکٹ کر کے کوئی قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ نہیں سمجھ سکتا. تو یہ ہے اس کا دھوکہ. اور شیطان جس کے بارے میں پتہ ہے کہ ہے بڑا دھوکے باز، بتا دیا اللہ نے کہ ہے بہت ہی بڑا دھوکے باز. یہ جو کمپنی ہے نا جس کا نام ہے ابلیس اینڈ سنز، اس کے تو تم قریب مت پھٹکنا، اس کے ساتھ انویسٹمنٹ مت کرنا. ہم بھی دوڑتے ہیں اسی کے پاس انویسٹ کرنے کو. تو ایک تو یہ ہے کہ انسان لا علمی میں دھوکہ کھائے، نہیں پتا تھا کہ یہ فراڈ ہے، اور پھر وہ اس کو فراڈ کا سامنا کرنا پڑے. کتنی بڑی بد نصیبی کہ جانتے بوجھتے دھوکہ کھائے، پتہ ہے کہ یہ دھوکہ دے گا اور پھر اس کی طرف دوڑے. تو یہ تو بہت ہی بڑی بد نصیبی ہے کہ دھوکے کو پہچان لیا، دھوکے باز کو خوب پہچان لیا، پتہ ہے اس نے بہتوں کو دھوکہ دیا ہے، پھر اس کے ہاتھ دھوکہ کھانا، یہ تو فولشنس کی لمٹ ہے. یہی بات آگے فرمائی گئی ہے آیت نمبر 6 اور 7. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن سمجھو. اللہ کے بندوں عقل کے ہوش کے ناخن لو. دشمن کو تو دشمن سمجھو، وہ تو جو دوست کو دشمن سمجھ بیٹھے انسان تو کوئی بات نہیں، معذور سمجھا جائے گا. ایک کھلم کھلا دشمن ہے، اللہ نے بتا دیا ہے، اب تو اس کو دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر،
وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ دوزخیوں میں وہ شامل ہو جائیں۔ سوچیں ذرا اس کی دشمنی کی انتہا، ایسا نرم ہرا ہرا دکھاتا ہے ہمیں گناہوں کو، اتنا لذیذ اتنا دلکش بنا بنا کر دکھاتا ہے گناہوں کو، کیوں؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ بھڑکتی آگ کے گڑھے میں جا گریں۔ ایسا لعین ہے وہ، ایسا رجیم ہے وہ، اللہ نے لعنت کی، اللہ نے اس کو دھتکار دیا ہے، تم اس کو بلا بلا کر اپنے گھروں میں اور اپنے دلوں میں رکھتے ہو، دوستیاں کرتے ہو اس سے، اللہ کو ناراض کر کے اس کو راضی کرتے ہو تم، کتنی بڑی حماقت ہے، کچھ تو عقل کرو۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کفر کیا؟ ناشکری۔ اللہ نے بھی دوستی آفر کی تھی تو اللہ کی دوستی تو ٹکرا دی، اور شیطان کا تم نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے کتنی ناشکری کی اللہ کی، تم نے کتنی ناقدری کی اللہ کی دوستی کی۔ تم اللہ کی طرف دوڑتے، تم اللہ کی دوستی کرتے، تم ولی اللہ بننے کی کوشش کرتے تو اللہ بھی تمہارا ولی بنتا، اللہ تم کو باغ میں لے جاتا، اللہ نے اتنی حسین جنت بنائی تمہارے لیے، وہ رحم کرتا، وہ تم سے پیار کرتا، اور تم نے ایسے رحمان، ایسے رحیم، ایسے وہاب، ایسے ودود اللہ کو چھوڑ کر تم نے اس لعین رجیم شیطان کی دوستی قبول کر لی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، تم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تم حزب الشیطان بن گئے، تم شیطان کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ جتنا زیادہ تم اس سے محبت کرو گے، اس کی بات مانو گے، اتنا تم کو تنگ کرے گا، یہاں تک کہ تم کو آگ میں گرا دے۔ تو کفر کرنے والوں کے لیے تو ہے ہی عذاب شدید، جس کے ساتھ دوستی کی انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ اس نے محبت کی۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اب تم ایمان لانے والے بنو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا کرم کرے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 8، فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بھلا وہ شخص مزین کر دی گئی اس کے لیے برائی اس کے عمل کی تو وہ دیکھتا ہے اس کو اچھا، وہ دیکھتا ہے اس کو خوبصورت۔ یہاں پر دیکھیے جملہ چھوڑ دیا گیا، ادھورا جملہ ہے، نامکمل جملہ ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے۔ سورہ زمر میں تو یہ انداز ہم کو بہت نمایاں ہو کے نظر آئے گا، بڑا پرومیننٹ ہے وہاں پر یہ سٹائل۔ اس طرح کے ادھورے جملوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ فل ان دا بلینک کی دعوت ہمیں دی جا رہی ہے۔ تم خالی جگہ کو پر کرو، تم اپنی عقل استعمال کرو، تمہاری انٹیلیکٹ، تمہاری ذہانت تم کو کیا جواب دیتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے ہمیں سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بتاؤ ایسا شخص جس کو اپنا برا عمل خوبصورت لگنے لگ جائے، مراد ہے کہ اب سوچو کیا وہ ہدایت پائے گا؟ کہ ہدایت گناہ گار پا سکتے ہیں۔ کون سے گناہ گار؟ جن کو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو، جن کو پتہ ہو کہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے، یا اگر ان کو خود نہیں پتہ تھا، کوئی اور اگر ان کو بتا دیتا ہے، فوراً مان جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں معلوم نہیں تھا، اچھا کیا یہ کام غلط ہے، تو اب ہم سوچیں گے اس کے بارے میں۔ تو جب تک یہ احساس ندامت، احساس شرمندگی انسان کے اندر موجود ہو گناہوں کے ساتھ، اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے جو اپنے گناہوں کو مزین کرتا ہے اور ان کو عین نیکی سمجھتا ہے، بہت اچھا سمجھتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر سے تو گناہ ہونے کا احساس بھی مٹ گیا۔ نہ صرف وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، وہ گناہ کو عین اچھائی سمجھ رہا ہے، نیکی سمجھ رہا ہے۔ تو ایسا انسان، اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ،
حقیقت یہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ جو اللہ کا قانون ہدایت اور قانون گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب اپنے نبی کے ذریعے نیکی اور بدی کا فرق اچھی طرح واضح کر دیا، لوگوں کو چوائس دے دی۔ اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو نیکی اختیار کر لو۔ جو نیکی اختیار کرنا چاہے گا اللہ اس کے لیے اس راستے کو آسان سے آسان کرتا چلا جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسانی دیں گے اس کے لیے آسانی کی طرف۔ مراد ہے نیکیاں کرنا آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ سب سے بڑی آسانی کی جگہ جنت میں وہ پہنچ جائے گا۔ اور جو برائیاں اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی اپنی چوائس، ان کی اپنی پسند کے مطابق گمراہیوں کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے ان کے لیے۔ گناہ کرنا ان کے لیے آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے، جہنم کا عذاب سمیٹنا سمپل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم آسانی دیں گے اس کو تنگی کے لیے۔ دنیا میں بھی زندگی اس کی تنگ ہوگی اور انجام اس کا ایسی جگہ ہوگا کہ جس میں تنگی ہی تنگی ہے، جہنم میں پڑ جائے گا جا کر۔ ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ، تو پریکٹس گناہوں کی کریں تو گناہ بھی پرفیکٹ ہو جاتے ہیں اور آسان ہو جاتے ہیں۔ عادت ہو جاتی ہے نا، جس چیز کی عادت ہو جائے وہ کام آسان ہے، اور پریکٹس کرتے رہیں تو نیکیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ جس کو نماز کی عادت نہیں، اس کے لیے نماز کو چھوڑنا کچھ مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ اتنی چھوڑی ہے نماز کہ نماز کو چھوڑنا بہت آسان ہے اس کے لیے، کچھ مشکل نہیں۔ اور جس کو نماز پڑھنے کی عادت ہے اس کے لیے آسان ہے نماز چھوڑنا۔ اس کو تو چین نہیں آتا، ہر چیز کا مزہ لگتا ہے ختم ہو رہا ہے اگر نماز کا وقت تنگ ہوتا محسوس ہو، یا انسان کو یہ احساس ہو کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سک رہی، کوئی مجبوری ہے یا کوئی اور مسئلہ ایسا آ گیا، تو نماز کو چھوڑنا مشکل ہے اس کے لیے۔ نماز پڑھنا کتنا آسان ہے، جس کو عادت ہو جائے نماز پڑھنے کی، تو عادت سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ مراد ہے کہ جس کے اندر طلب ہے اور پہچان ہے نیکی کی، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ جس کے اندر نہ طلب نہ پہچان نیکی کی، پہچان ہی نہیں تو طلب کہاں سے ہوگی؟ نہ پہچان ہے اور نہ نیکی کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو نہیں دیتا نیکی۔ لیکن جب تک نیکی بدی کی پہچان ہے نا، تب تک امید ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ ممکن ہے کہ نیکی بدی کی پہچان ہے لیکن عادتیں بگڑ گئی ہیں، ایک غلط چیز کی عادت پڑ گئی ہے۔ جیسے پتہ تو ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن عادت پڑ گئی ہے 9 بجے تک سونے کی، اٹھا ہی نہیں جاتا کسی بھی صورت فجر کے لیے۔ تو جو بگڑی عادتیں ہیں یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر ذہن کا سانچہ بگڑ گیا، سوچ غلط رخ پر پڑ گئی ہے، تو یہ بگڑے سانچے کا درست ہونا یہ بڑا مشکل ہے، اس کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے۔ ایک شخص جو کہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا ٹھیک ہونا دقت طلب کام ہے۔ تو غلطی کا اعتراف کرنے والوں کو پھر بھی ہدایت ملنے کی امید ہوتی ہے، جو یہ سننا تک نہ چاہیں کہ میں غلطی پر ہوں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ ہی کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ زیادہ فکر مند مت ہوں، اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے بتائے ہوئے اعمال کو چھوڑ کر کن بیکار نقصان دہ کاموں میں اپنے ٹیلنٹس، اپنی محنت کھپا رہے ہیں،
اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ سب جانتا ہے ان کی کاریگری کیا بناتے ہیں. یہ برائی کو کتنے خوشنما یہ عنوانات دے دیتے ہیں.